بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آگے بڑھنے سے پہلے چند باتوں کی وضاحت اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ لحن ہے۔ لحن کے لغوی معنی جو ہیں وہ لب و لہجے کے ہیں، اور اسی طرح لحن کا مطلب عربی میں غلطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہاں اس اصطلاح میں جو ابھی ہم جس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اس میں لحن جو ہے وہ غلطی کے معنی میں ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں لحن کہتے ہیں کہ تجوید کے قواعد کے خلاف قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن کہتے ہیں۔ یعنی تجوید کے قواعد کے خلاف قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ لحن کہلاتا ہے۔ اور لحن کی پھر دو قسمیں ہیں، لحن جلی ہے اور لحن خفی ہے۔ لحن جلی واضح اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھی جائے، ایک حرف کی جگہ دوسری حرف، جیسے دیکھیں الحمد ہے مثلا، الحمد، اب اس کی جگہ کوئی شخص پڑھتا ہے الحمد، ایک صورت یہ ہے، تو یہ لحن جلی ہے۔ اور اس طرح بعض اوقات کسی حرف کو بڑھا کر پڑھتے ہیں، مثلا یہی مثال آپ لے لیں، مزید اس کو کھینچتے ہیں، الحمد، کوئی اس کو پڑھتا ہے الحمد، حالانکہ لفظ ہے الحمد، اور یہ پڑھتا ہے اس کو الحمد، بڑھا کر پڑھتا ہے، کھینچ کر پڑھتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک حرف کو کھینچنا ہوتا ہے، بڑھا کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کو کم کر کے پڑھتے ہیں، گھٹا کے پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیں عام طور پر ہمارے بعض حضرات پڑھتے ہیں لم یولد، سورہ اخلاص میں ہے لم لد، اور یہ پڑھتے ہیں یولد، تو یہ لحن جلی ہے۔ کہ اصل میں تھا لم یولد، کھینچ کر بڑھا کر پڑھنا چاہیے، اور انہوں نے اس کو پڑھا ہے لم یولد، تو یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ لیتے ہیں، مثلا دیکھیے یہ بھی لحن جلی ہے۔ قرآن کریم میں ہے انعمت، انعمت، تو نے انعام کیا، اب کوئی اس کو پڑھتا ہے انعمت، انعمتا زبر تھا، انہوں نے پڑھ لیا اس کو پیش، یا انعمتی کہ زبر کو کیا پڑھ لیا؟ زیر۔ تو بہرحال یہ لحن جلی جو ہے اس کی چار صورتیں ہیں کہ ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھنا، اور جس حرف کو نہ کھینچنا ہو اس کو کھینچنا، اس کو بڑھانا، اور جس حرف کو بڑھا کے پڑھنا تھا، کھینچ کے پڑھنا تھا، اس کو بغیر کھینچے گھٹا کر پڑھنا، اور اس طرح بعض اوقات ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ اور عزیز طلبہ، ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے، اور بعض اوقات اس سے معنی بہت بگڑ جاتا ہے، اور نماز نہیں ہوتی ہے، اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے لحن خفی ہے، کہ لحن خفی جو ہے کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن خوبصورت اور حسین بنانے کے جو قواعد ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے صفات، اس میں کیا ہوگی؟ کمی بیشی ہوگی، اس کو کہتے ہیں لحن خفی، یعنی پوشیدہ غلطی۔ مثلا دیکھیں اللہ ہے، لفظ اللہ، تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھنا چاہیے، پر پڑھنا چاہیے، اور زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھنی چاہیے۔ مثلا دیکھیں اللہ ہے، زبر ہے تو پر پڑھنا چاہیے، موٹا، لیکن للہ ہے، اس کو باریک پڑھنی چاہیے، للہ۔ آپ کوئی شخص بتائیں للہ یا اللہ، تو ظاہر بات ہے یہ اوپر والی غلطی کی طرف تو نہیں ہے، لیکن صفات میں خوبصورت کر کے پڑھنے میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں کمی آتی ہے، تو یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اس سے نماز پہ تو فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح مثلا را سے پہلے زبر ہو، را ساکن ہو تو اس کو پر پڑھ لیتے ہیں، را پر زبر ہو تو اس کو پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی اگر اس کو پھر باریک پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ لحن خفی ہے۔ مثلا دیکھیں والعصر، العصر،
را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنی چاہیے. اب کوئی شخص کو پڑھتا ہے والعصر موٹا کر کے پڑھتا ہے، پر پڑھتا ہے، تو یہ غلط ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ لحن خفی. بہرحال لحن کی دو قسمیں ہوئی، لحن جلی کہ بالکل واضح، اس کی پھر 4 صورتیں ہیں، اور پھر لحن خفی، اور یہ جو ہے حرام، اور بعض اوقات جو ہے اس سے نماز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، جبکہ لحن خفی جو ہے یہ ناپسندیدہ اور